بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے گناہ کا نہ کرنا بعد میں مدد مانگنے سے آسان تر ہے۔ مولا کائنات میں اس گناہوں کے ذریعے نفس کے آلودہ ہونے اور توبہ کے ذریعے اس کی تطہیر کرنے سے پہلے اس کی صحت کا خیال رکھے اور اسے آلودہ نہ ہونے دے تاکہ لاچیز احمد سے محفوظ رہے۔ ہر بندہ 40 پردے میں ہوتے ہیں جب تک کہ وہ 40 کبیرہ گناہ نہیں کرتا۔ جب بندہ 40 کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو سارے پردے اس پر سے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن اگر مومن ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر سے ایک پردہ ہٹا لیا جاتا ہے، اور اگر وہ استغفار کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے تو وہ پردہ واپس کر دیا جاتا ہے اور باقی 7 پردے جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں مزید۔ ہر بیماری کی دوا ہے اور گناہوں کی دوا توبہ اور استغفار ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں اس کے علاوہ 3 گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے اور آخرت کے لیے مؤخر نہیں کی جاتی: والدین کی نافرمانی، لوگوں کے ساتھ سرکشی اور احسان فراموشی۔ جو گناہ نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں وہ بغاوت اور سرکشی ہے۔ جو گناہ ندامت اور پریشانی کا موجب بنتے ہیں وہ قتل ہے۔ جو گناہ عذاب کے نزول کا سبب ہوتے ہیں وہ ظلم ہے۔ جو گناہ پردے داری کا ذریعہ ہوتے ہیں وہ شراب خوری ہے۔ جو گناہ رزق کے تنگ ہونے کا موجب بنتے ہیں وہ زنا ہے۔ جو گناہ جلد موت کا سبب بنتے ہیں وہ قطع رحمی ہے۔ جو گناہ دعا کو واپس پلٹانے کا موجب ہوتے ہیں وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ جو لوگ گناہ کی وجہ سے مرتے ہیں ان کی تعداد ان لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جو طول عمر کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں۔ تمہارے اپنے کرتوتوں سے ہی تم پر مصیبت آتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ روم: خود لوگ ہی اپنے ہاتھوں کی کارستانیوں کی بدولت خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے۔ جو کچھ یہ لوگ کر چکے ہیں اللہ ان میں سے بعض کو کرتوتوں کا مزہ چکھا دے گا تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ مومن گناہ کرتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق: بندہ گناہ کرتا ہے اور جس کی وجہ سے اسے رزق روک لیا جاتا ہے۔ گناہوں سے اجتناب کرتے رہو کیونکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس سے رزق روک لیا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے جو مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے پڑتی ہے، وہ بہت کچھ معاف فرمانے والا ہے۔ یہ آیت ہے سورہ شورى کی آیت ہے۔ آنکھوں سے آنسو سنگ دلی کی وجہ سے نہیں نکلتے جبکہ سنگ دلی گناہوں کی کثرت سے وجود میں آتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ مستفیسین: نہیں بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ گناہوں پر فخر کرنا ان کے ارتکاب سے زیادہ برا ہے۔ فسق اور فجور پر اظہار مسرت اور فخر کرنے سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو رذیل کاموں پر فخر کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ کی نافرمانی میں لذت محسوس کرتا ہے خداوند عالم اسے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب گناہوں سے بڑا گناہ وہ ہے جس پر گناہ گار اصرار کرے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اللہ کے انتقام کی شدت سے واقف ہے پھر گناہوں پر گناہ کیے جا رہا ہے۔ گناہوں پر اصرار بے خوفی کی علامت ہے اور عذاب الہی سے صرف نقصان اٹھانے والی قوم ہی بے خوف ہوتی ہے۔ اصرار یہ ہے کہ بندہ گناہ تو کرے لیکن توبہ نہ کرے اور نہ ہی کبھی اپنے دل میں توبہ کا تصور کرے، اسی کا نام اصرار ہے۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو آپ نے فرمایا عذاب الہی سے بے خوف ہو جانا، رحمت الہی سے نا امید ہو جانا، رحمت خداوندی سے مایوس ہو جانا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے اور جو گناہ وہ کر بیٹھتے ہیں تو دانستہ اس پر ہٹ درمی نہیں کرتے۔ گناہ سے متعلق ہے جن کاموں سے تمہیں روکا گیا ہے اگر ان میں سے تم گناہ کبیرہ سے بچتے رہو
تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں سے بھی درگزر کریں گے اور تم کو بہت اچھی عزت کی جگہ پہنچا دیں گے۔ سورہ نساء کی نمبر 31 آیت ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 32، جو صغیرہ گناہوں کے سوا کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے رہتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اوصیہ علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ ابلیس تمہارے گناہوں کو حقیر سمجھنے پر راضی ہے۔ حضرت عزیر کی طرف وحی کی گئی کہ یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اس کا ارتکاب کر کے تم کس پر جرأت کر رہے ہو۔ چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کا پیش خیمہ ہوتے ہیں، اور جو شخص قلیل گناہوں کے بارے میں خدا سے نہیں ڈرتا، وہ کثیر گناہوں کے بارے میں بھی خدا سے نہیں ڈرتا۔ تھوڑے گناہوں کو چھوٹا مت سمجھو، کیونکہ چھوٹے گناہ جمع کیے جاتے ہیں اور بڑے گناہوں کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کی آیت ہے، اے لوگو ظاہری اور باطنی گناہوں کو بالکل چھوڑ دو، سورہ انعام کی آیت نمبر 120۔ اس کے علاوہ سورہ انعام کی 151، اور بدکاریوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ خلوتوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ جو گواہ ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ جو شخص خلوت میں گناہ کرتا ہے، اللہ اس پر پردہ نہیں ڈالتا، اسے فاش کر دیتا ہے۔ اس کے آگے قرآن کی آیت موجود ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا اور اس کا کوئی شریک بنایا جائے، ہاں اس کے علاوہ جو گناہ ہو جس کو چاہے بخش دے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48۔ گناہوں پر اظہار مسرت کرنے سے بچتے رہو، کیونکہ ایسا کرنا اس کے ارتکاب سے بڑا جرم ہے۔ غلیظ ترین گناہ چوپائے کو مارنا، عورت کے مہر کا ادا نہ کرنا، مزدور کی مزدوری کو روک لینا، انسان کا اپنے عیبوں سے باخبر رہنا اس کے بہت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ کسی مسلمان کے مال سے ناحق لینا بہت بڑا گناہ ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، بدترین گناہ وہ ہے جسے خود گناہ گار ہلکا سمجھے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے گناہ گار چھوٹا سمجھے۔ ختم ہوتی ہے اس کا ٹاپک۔